حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بھی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی اور حضور کا صحابی بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ 4 پشتوں تک اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کا شرف اور صحابیت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے گزشتہ جمعۃ المبارک پر، اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک پر زندگی کے مختلف حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف گوشے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ آج جس موضوع پر اور جس گوشے پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا۔ اور جب اس ضمن کے اندر ہم تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو آپ عظمت کے بلند مینار پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفع مال ابی بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا حدیث پاک اللہ کے محبوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جہاد کے موقع پر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ جس حیثیت کا مالک تھا، جتنا مال ان کے پاس تھا وہ لے کر آئے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان دنوں میں مال ٹھیک تھا۔ آپ سوچنے لگے کہ اس دفعہ تو میں ابو بکر صدیق پر ضرور سبقت لے جاؤں گا، میرے پاس مال بھی ہے اور سرکار نے طلب فرمایا تو میں حضور کی خدمت میں عرض کروں گا، پیش کروں گا آقا کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے مال کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا حصہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا، اب منتظر تھے کہ تاجدار صداقت آتے ہیں، حضور کے سفر و حضر کے ساتھی آتے ہیں، آقا کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہنے والے غلام بن کر ابو بکر صدیق آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ایک سائڈ پہ ہیں، انتظار ہے جناب ابو بکر صدیق کا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جن پر قیامت تک وفائیں ناز کرتی رہیں گی، محبت و عشق مصطفیٰ ناز کرتا رہے گا۔ جس نے محبت کی تو محبت کا حق ادا کر دیا،
جس نے وفا کی تو وفا کا حق ادا کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، اب انتظار ہے کہ ابو بکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر کا سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرکار نے پوچھا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ سنیے تاجدار صداقت کا جواب۔ ابو بکر ایسے ہی ابو بکر نہیں بن گئے، اگر مال سے محبت بھی کرتے تو ابو بکر بھی بن جاتے، اپنی جان بھی بچاتے تو ابو بکر بھی بن جاتے، اپنا کاروبار بھی بچاتے ابو بکر بھی بن جاتے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکرن، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تاجدار صداقت سینے پہ ہاتھ باندھ کر، ہاتھ رکھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اب عقل سوال کرتی ہے کہ اللہ تو ٹھیک ہے ہر جگہ پہ ہے، مگر رسول تو سامنے بیٹھے ہیں، رسول کو گھر کیسے چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو لا محالہ ماننا پڑے گا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ یہاں بھی ہے، رسول اللہ وہاں بھی ہے، رسول اللہ وہاں بھی ہے، رسول اللہ یہاں بھی ہے، حضور ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، تاجدار کائنات۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور ہر طرف ہیں، یہاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، گھر بھی ہیں، یہاں بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور سرکار نے فرمایا ابو بکر تو نے سب کچھ دے دیا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، کہنے لگے حضور ہمارا ہے ہی کیا، ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا مال و دولت بھی سرکار آپ کا ہے۔ محبت کرنی کوئی آسان تو نہیں نہ ہوتی، بندہ محبت بھی کرے اور مال بھی بچا بچا کے رکھے تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بتایا کہ محبت کہتے کسے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بتایا کہ وفا کہتے کسے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وفا کی جب تاجدار کائنات کے ساتھ سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، ہر طرف جب آقا کے ساتھ رہے تو دل میں خواہش تھی کہ ساری زندگی سرکار کے ساتھ رہا، کاش اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی کملی والے کا ساتھ ہی عطا کر دے۔ تو دیکھیں پھر اللہ نے ساتھ عطا کیا کہ نہیں کیا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور کے سارے صحابہ ہی عظمت والے ہیں، مگر حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بلند درجہ کیسے ملتا ہے؟ جو سرکار سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اتنا زیادہ درجہ عطا کرتا ہے۔ ورنہ صحابہ تو سارے شان والے ہیں، صحابہ تو سارے جنتی ہیں، مگر جو آقا سے جتنی زیادہ محبت کرتا گیا اتنا زیادہ سر بلند ہوتا گیا۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ کیا بات یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات عرض کر کے سن کے تو کیا معاملہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ نہیں، معاملہ یہاں پر مکمل نہیں ہوا۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ ہم بھی حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، کتنا خرچ کرتے ہیں رسول کے لیے، کتنا خرچ کرتے ہیں دین کے لیے، کتنا خرچ کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے محبوب کے راستے میں؟ کیا ہمارے بجٹ میں ہمارے دین کا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں؟
میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک 10 سال کا بچہ بھی ہے نا، تو اس کے پاس بھی آج 40-50 ہزار روپے کا موبائل ہوگا، تو کیا موبائل فری چلتا ہے؟ 40-50 ہزار کا موبائل آج ہر بندے کے پاس ہے، چاہے وہ مزدور ہے، ریڑے والا ہے، رکشے والا ہے، ٹانگے والا، جو بھی ہے۔ 40-50 ہزار کا موبائل آپ نے، میں نے، سب نے لے لیا، اس میں بیلنس بھی ہم ڈلواتے ہیں، چلو زیادہ نہیں تو 1000-2000 کا ہر بندہ اس میں موبائل ڈلواتا، اس میں بیلنس ڈلواتا ہے، اور پھر چاہے کسی نے قسطوں پر گاڑی لی ہے، ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، 50-60 ہزار کی موٹر سائیکل بھی ہر بندے کے پاس ہے، 40-50 ہزار کا موبائل بھی ہر بندے کے پاس ہے۔ موبائل بھی ایسے نہیں چلتا، گاڑی بھی ایسے نہیں چلتی، اور اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو، ہر چیز کو بھی ایک سائٹ پہ رکھ دیں، صرف ان 2 چیزوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے پاس 40-50 ہزار کا موبائل ہے اور 50-60 ہزار کا موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل بھی ایسے نہیں چلتا، موبائل بھی ایسے نہیں چلتا، ان پر ہزاروں روپے ہم ماہانہ خرچ کرتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے گھر کا بھی کبھی ہم نے اپنی جیب میں، اپنی کمائی میں کوئی بجٹ رکھا ہے؟ مسجد کیا کرتی ہے ہمارے لیے؟ آپ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، چاہے پنجگانہ نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، واش روموں کا بہترین انتظام تقریباً ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ وضو کے لیے تشریف لاتے ہیں تو انتظامیہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وضو کا گرم پانی دیا جائے سردیوں میں۔ گیس نہ ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے ابھی ضرورت نہیں تبصرہ کرنے کی۔ آپ واش روم گئے ہیں، آپ نے وضو کیا گرم گرم پانی کے ساتھ، اور آپ کے لیے خوبصورت قالین مسجد میں بچھے ہوئے ہیں، اور بہترین قسم کا ماحول ہے مساجد کے اندر، اور اگر گرمی ہے تو بہترین قسم کے اے سی لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہاں بھی دیکھیں کتنے بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں، اور پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، پنکھے ہیں، لائٹس ہیں، آپ کے لیے کوشش کر کے اچھے سے اچھا امام آپ کے لیے مہیا کیا جاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کو دینی تبلیغ کے لیے، تربیت کے لیے اچھے سے اچھا خطیب کا انتظام کیا جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے امام صاحب کو رکھا جاتا ہے اور ان کی قرآنی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، بڑے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خطیب کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے دینی مسائل کے لیے امام اور خطیب ہر وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، اگر کسی کے خاندان میں، گھر میں کوئی فوتیدگی ہوئی ہے، آپ کے لیے امام اور خطیب وہاں پر موجود ہے نماز جنازہ کے لیے۔ کل اور دسویں کا اہتمام کرنے آپ کے لیے مسجد بھی موجود ہے، اسپیکر بھی موجود ہے، امام و خطیب بھی موجود ہے۔ یہی انتظام اگر آپ کو اپنے گھر میں کرنا پڑے تو کتنے ہزار کا خرچ ہوگا؟ ساؤنڈ اسپیکر کا انتظام کریں گے، آپ ٹینٹ کا انتظام کریں گے، دریوں کا انتظام کریں گے۔ قصہ مختصر، زیادہ وقت نہیں، اتنا کچھ مسجد آپ کے لیے کرتی ہے، تو کیا آپ کے بجٹ میں، آپ کی تنخواہ میں مسجد کا بھی کوئی حصہ ہے؟ بتائیں ذرا۔ صرف حضرت صدیق اکبر کی شان سن کے چلے جانا، ان کی سخاوت سن کے چلے جانا، دامن جھاڑ کے چلے جانا، یہ کوئی انصاف تو نہیں نا؟ آج ہم مسجد کو جو کچھ دیتے ہیں، میرا خیال ہے ہمارا چھوٹا 5-7 سال کا بچہ وہ نہیں لیتا جو ہم مسجد دیتے ہیں۔ ہفتے بعد 10 یا 20 روپے مجھے بتائیں، آپ کے لیے جو انتظامات یہاں کیے جاتے ہیں، کیا ہفتے بعد 10-20 روپے اس کے لیے کافی ہیں؟ میرے خاموش دوستو کچھ تو بتاؤ، کیا 50-100 اس کے لیے کافی ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں آنکھیں کھول رہے؟ اپنے دین کے مراکز کو کیوں ہم آباد نہیں کر رہے؟ ہم نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ اپنے امام و خطیب کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں؟ اپنی مساجد اور مدارس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں؟ آپ کا سوٹ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا، آپ کے شوز اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے، آپ کی کیپ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی، آپ کی بائک اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی، آپ کا موبائل اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا، مگر مسجد کے لیے آپ کے بجٹ میں کوئی حصہ نہیں۔ خدا را
کوئی سوچیں، کوئی غور کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، اپنے مدارس کو آباد کریں، اور اپنے بجٹ میں اپنی مساجد اور مدارس کا بھی حصہ رکھیں، غرباء و مساکین کا بھی حصہ رکھیں۔ صرف بات سن کے سبحان اللہ کہہ کے نعرے لگا کے چلے جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس طرح زندگی گزاری، سخاوت جس طرح آپ نے کی، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو کچھ ہم نے عرض کیا ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔